بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں میں ایک بنیادی کانسیپٹ جو ہے نا وہ پہلے کلیئر کر لیں اس موضوع کی طرف بڑھنے سے، سائنس کی طرف بڑھنے سے پہلے جی کہ یہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ جی لوگ جو ہیں یہ آج کل قرآن کو سائنس کی کتاب بنا کے پیش کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس پہ بڑا تنقیدی لٹریچر بھی آ رہا ہے۔ دیکھیں سائنس جو ہے یہ ایک علم ہے اور ایک ویریبل فینامنا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کی سائنس تھی کچھ اور تھی، آج کی سائنس کچھ اور ہے، 100 سال کے بعد کی سائنس شاید کچھ اور ہوگی۔ یہ ہمہ جہتی ایک تبدیل ہونے والا علم ہے سائنس جو ہے، ایوولوشن ہو رہی ہے اس میں، مثلا اس لیے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے نا، انسان کبھی بھی الٹیمیٹ پہ نہیں پہنچا ابھی تک، بالکل بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن ہے نا جی یہ الٹیمیٹ ٹروتھ کا نام ہے۔ صحیح۔ اور قرآن کا جو علم ہے اس میں جو سائنٹیفک کلوز ہیں وہ صرف اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم ان کو ایکسپلور کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کرو صحیح، اور ساتھ ساتھ تمہارا اللہ کے اوپر ایمان بڑھے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن اور سائنس کو پڑھتے وقت ہمیشہ یہ میرے اپنے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ قرآن کی اوپینین جو ہے وہ سپیریئر رہے گی، بے شک بے شک، کیونکہ یہ ویریبل نہیں ہے، الٹیمیٹ نالج، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے۔ اس لیے میں اس کو مینول آف دی یونیورس کہتا ہوں کہ مینول آف دی یونیورس وہ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر کے، مینول وہ ہوتا ہے کہ جس کسی بھی چیز کا کہ اس کے ذریعے آپ اس چیز کو بہتر یوز کر سکیں۔ بالکل۔ آپ کی گاڑی کیا ہے اس کا مینول ہے، آپ کی گھڑی ہے اس کا مینول ہے، آپ کو جہاں کہیں پتہ چلتا ہے کہ اس بٹن کا کیا کام ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، تو آپ اس مینول کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو قرآن مینول آف یونیورس اس لیے ہے کہ آپ اس یونیورس کو بہتر طریقے سے یوز کر کے دیکھیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے ہمیں جو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ ہماری دنیا بھی بہتر کر، ہماری آخرت بھی بہتر کر، بے شک، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ تو دنیا کی بہتری کے لیے سائنٹیفک علوم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب انسان کو یہ اسی لیے قرآن پاک میں ان کے کلوز دیے گئے، ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا تاکہ تم اپنی دنیا کو بہتر کر سکو۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ایک کنارے پہ بیٹھ گئے، اور دوسرے لوگوں نے، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں، بات اس سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو 5 دیے ہیں، حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں، بالکل۔ سورس آف نالج جو ہے نا ہمارا، جو ہر ہیومن بینگ میں کامن ہے، وہ 5 ہیں: دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی، کھانے چکھنے کی، اور یہ سننے کی، 5، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے ایک بات کی ہے قرآن پاک میں کہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، اس میں اللہ نے کہا میں نے بنی آدم پر کرم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ترجمہ جو ہمارے بر صغیر کا ٹرانسلیشن ہے نا، اس میں انہوں نے کر دیا جی بنی آدم کو بزرگی عطا۔ ہر ورڈ کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، ہر لینگویج کی ایک سائیکالوجی۔ بچہ جب پڑھتا ہے کہ بنی آدم کو بزرگی عطا کی ہے، وہ پتہ نہیں وہ بزرگ کا ذہن جو پکچر آپ کے مائنڈ میں بنتی ہے جی وہ کوئی بزرگ بندہ ہوگا، سفید داڑھی والا، وہ بیٹھا ہوگا، نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنی آدم پر کرم کیا۔ واٹ از کرم؟ ٹھیک ہے، کرم ایک ایکسٹرا آرڈنری چھٹی صلاحیت ہے، سنکس سینس، ان 5 کے علاوہ جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اللہ اس میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، میں نے مومنین کو عطا کی ہے، یا میں نے یہودوں نے سارا۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنی آدم کو عطا کی ہے، اس کو سائنس نے انٹیوشن کہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے کہا میں نے سارے انسانوں میں پیدا کی ہے، صحیح۔ اب وہ ساری، پھر اگلی آیت، ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی 269، اس میں اللہ نے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے حکمت عطا کرتا ہوں، اور میں جسے حکمت عطا کرتا ہوں اسے خیر کثیر عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اللہ سے سب نصیحت یا سبق حاصل کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو اعلیٰ عقل والے ہیں، جن کا ہائی انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہائی آئی کیو والے لوگ جو ہیں وہی اس بات کو سمجھتے ہیں، لو آئی کیو والے اللہ نے کہا نہیں سمجھ سکتے اس بات کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال سر، سوری فار دی آپ کی اس بات پہ یہ سوال پھر وہ رہ جائے گا بیچ میں۔ اب ہائی کیو والے صرف سمجھ سکتے ہیں، لو آئی کیو والے نہیں سمجھ سکتے، تو سر لو آئی کیو والوں کا کیا قصور، پھر وہ کیسے سمجھیں؟ نہیں، لو آئی کیو، دیکھیں لو آئی کیو ہے کیا، کہ وہ انسان جو اپنے آئی کیو کو یوز نہیں کرتا وہ لو آئی کیو والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، مطلب صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک جیسی رکھی ہے، یہ انسان کا اپنا فالٹ ہے، کہ وہ خود یوز اس کو ملنے والے ماحول کا فالٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان جو ایک بچہ پیدا ہوا وہ جانوروں کے باڑے میں پیدا ہوا، وہاں جانوروں میں اس نے زندگی گزار دی،
تو وہ پھر اس کا IQ اسی طرح کا ہونا ہے نا. بالکل. جو یہ اس کے والدین کا قصور ہے, اس کے ماحول کا قصور ہے, اس کا اپنا قصور ہے جس سے وہ لو IQ میں رہ گیا. جی. لیکن جن لوگوں نے سوچا, سمجھا, فکر کیا, تفکر کیا, وہ ہائی IQ میں چلے گئے. صحیح. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے حکمت عطا کر. حکمت کیا چیز ہے؟ اس جو کرم ہے, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي, کرم جو اللہ نے انٹیوشن کی جو چھٹی صفت دی بنی آدم کو, اس سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہے نا, وہ حکمت ہے. صحیح. صحیح قوت فیصلہ جو ہے نا, یہ اب وہ ساری میں سائنس کی بنیاد رکھ رہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ صحیح قوت فیصلہ جو ہے ایکچوئل وہ حکمت ہے. اور وہ اللہ آگے بڑے خوبصورت بات کرتا ہے کہ میں جسے حکمت دیتا ہوں نا, اسے خیر کثیر دیتا ہوں. یعنی کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ حکمت عطا کرتا ہے, وہ ہیومینٹی کے لیے ویلفیئر بن جاتا ہے. بے شک. ہر سائنسی ایجاد کرم اور حکمت میں آتی ہے. ایسے ہی. واہ واہ. کیونکہ وہ ہیومینٹی کے لیے ایک ویلفیئر. اس کو کہتے ہیں خیرن کثیرہ. بالکل. قرآن نے لفظ یوز کیا خیرن کثیرہ. کثرت کی خیر. کیا بات. مثلا جس نے پینسلین دریافت کی مر گیا, پتہ نہیں بیچارہ کب کا, لیکن کتنے لوگوں کو لیکن کتنے ملینز لوگوں کی جان اس نے بچائی. جس نے انسولین کا یہ طریقہ دریافت کیا, پتہ نہیں وہ کون تھا, مر گیا بیچارہ, لیکن آج تمام انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں خیر کثیر. یہ سائنٹیفک کلوز اللہ نے اس لیے سائنس کے اوپر زور دیا کہ تم پڑھو, تم اس کو سمجھو. یہ کائنات میں نے بنائی ہے, اس میں ڈفرینٹ قسم کے فینامناز رکھے ہیں. ان سارے فینامناز کو جب تم سٹڈی کرو گے تو میں نے تمہیں ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے جو انٹیوشن ہے, وہ تمہیں کچھ کنکلوژن دے گی. بس سیب گرتا ہوا انسان صدیوں سے دیکھ رہے تھے, ایسا ہی. وہ انٹیوشن تو نیوٹن کے مائنڈ میں آئی کہ یار یہ نیچے کیوں, اوپر کیوں نہیں چلا گیا, نیچے کیوں گرا ہے. تو یہ آپ سمجھتے نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. لیکن عبدالسلام صاحب, اب یہی جو صلاحیت ہے جسے انسان خیر کے لیے استعمال کر رہا ہے, یہی پھر شر کے لیے بھی استعمال کرے گا. اور وہ کیونکہ شر اور خیر کی قوتیں تو زندہ رہنی ہیں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے برین میں 2 ویو چلا دی ہیں آپ, میں نے تم پہ اوپر الہام کیا ہے, تقویٰ بھی اور فجور بھی. ٹھیک ہے, اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ جو مرضی کی جس طرف مرضی چل پڑیں, اب خیر کی طرف جائیں یا شر کی طرف. لیکن وہ جو اللہ جس کو عطا کرتا ہے نا جی, وہ خیرن کثیر, اور اس میں اللہ نے کوئی چوائس نہیں رکھی کہ میں مسلمانوں کو دوں گا. اچھا. وہ کہتا ہے میں جسے چاہوں دوں. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جسے چاہوں حکمت عطا کروں, اور جو جدوجہد کرے, جو کرے گا, جو اس کی راہوں کے اوپر آ کے سوچے گا, جو اس نے میڈل دیا ہے کائنات کا, یونیورس کا, قرآن پاک میں, جو اس ماڈل کے اوپر آ کے سوچے گا. اللہ بار بار کہتا ہے کہ درختوں پہ غور کرو, کس طرح تم ایک بیج پھینکتے ہو زمین میں, وہ پھٹتا ہے اور ایک 70-80 فٹ درخت بن جاتا ہے. ذرا غور تو کرو اس کے اوپر. وہ کہتا ہے تم ایک جانور پہ غور کرو یار, تم اسے گھاس پھوس کھلاتے ہو اور اس کی ایک وین جو ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہے, دوسری وین سے خون نکلتا ہے. کھلاتے تو گھاس پھوس ہی ہو نا. بالکل. اب بناؤ گھاس پھوس سے خون اور دودھ بھی, یہاں بیٹھ کے لگاؤ کوئی فیکٹری. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں اس پہ جب آپ اس پہ غور کریں گے نا تو وہ سائنس بن جائے گی. کیا بات ہے. بس یہ کوئی متحارب بات نہیں ہے, یہ میں کرٹیسزم کرنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کتنی دفعہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ فکر کرو, غور کرو, فکر کرو, دیکھو میری تخلیق کے اوپر. تو وہ جب آپ دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی وہ سائنس بن جائے گی نا. آپ ایک گائے کا مشاہدہ کریں گے, اس کو ضبط تحریر میں لے کے آئیں گے تو وہ زوالوجی کا علم بن جائے گا. بالکل. آپ ایک درخت کا مشاہدہ کریں گے, معائنہ کریں گے, اس میں جو کچھ آپ دیکھیں گے اس کو ضبط تحریر میں لے کے آئیں گے تو وہ عبدالسلام صاحب باٹنی بن جائے گی. بار بار یہ کہا گیا ہے نا تحقیق کرو. جی اسی لیے کہا گیا نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سائنسدان تھا, اس کے پاس اس کا ایک شاگرد آیا تو اس نے کہا میں نے آپ سے علم سیکھنا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کسی برٹش کی بک میں پڑھا تھا, مجھے بک کا نام بھول گیا. تو اس نے نا اس کو پلیٹ میں نا رکھ کے ایک مچھلی دے دی. صحیح. اس نے کہا اس کو دیکھو. وہ 5-7 منٹ میں واپس آ گیا. اس نے کہا میں نے دیکھ لیا. اس نے کہا کیا دیکھا بتاؤ. اس نے کہا جناب یہ 3 انچ اس کا سائز ہے, یہ کلر ہے, یہ. اس نے تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا, جاؤ پھر دیکھو. وہ 3 دن بار بار آتا رہا. تیسرے دن جب وہ آیا تو وہ 70-80 صفحے لکھ چکا تھا اس کے اوپر. اللہ, اتنی خصوصیات اس نے نوٹس کی. یہ بار بار دیکھنے کا یہ عمل ہے, بار بار مشاہدات. اللہ یہی کہتا ہے قرآن میں کہ بار بار دیکھو یار, بار بار دیکھو. ہر بار ایک نیا اینگل سامنے آتا ہے. نیا اینگل. یہ اللہ کی تخلیق کا ایسا موج ہے. اب جیوگرافی کیا ہے,
دیکھیں جغرافی جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ سائنٹیفک نالج ہے. میں نے اس لیے یہاں سے یہ چیپٹر شروع کیا ہے. صحیح. جغرافی کوئی یہ نہیں ہے کہ زمین کیا ہے, جو آپ پہنتے ہیں یہ بھی جغرافی میں آتا ہے. اچھا جو ہاں یہ اس کو ہیومن جیوگرافی کی 2 برانچیز ہیں. صحیح. ایک ہے فزیکل جیوگرافی, ایک ہے ہیومن جیوگرافی. صحیح. ٹھیک ہے. فزیکل جیوگرافی میں یہ آ گیا کہ زمین کیسے بنی, پہاڑ کیسے بنے, آسمان کیسے بنے, پانی کیسے برستا ہے, لائک وائز دیٹ. اور ہیومن جیوگرافی میں آ گیا کہ آپ کا کلچر کیا ہے, نامز کیا ہیں, ڈریسنگ کوڈز کیا ہیں, آپ میٹنگ کیسے کرتے ہیں, شادی کیسے کرتے ہیں, ڈفرینٹ اینگلز میں, ڈفرینٹ دنیا میں مختلف پیٹرنز ہیں نا اس کے. صحیح. تو وہ سارے کا سارا علم جو ہیومن جیوگرافی میں آتا ہے. ٹھیک. تو انسان سب سے پہلے جس سائنس کی طرف متوجہ ہوا نا وہ جیوگرافی تھی. اور جیوگرافی کی کیوں متوجہ ہوا کہ اس کی جو سبسسٹنس تھی نا, اس کی جو سروائیول تھی, وہ 2 چیزوں سے منسلک تھی. ایک زمین سے, ایک آسمان سے. صحیح. زمین سے وہ اگا رہا تھا, ٹھیک ہے, صحیح. اور آسمان سے اس کو پانی برس رہا تھا اور سورج کی روشنی آ رہی. ٹھیک. اس کی پوری زندگی کی سروائیول جو تھی وہ منسلک تھی جیوگرافی کے ساتھ. بالکل. زمین اور آسمان. تو سب سے پہلے اس نے اسی کے اوپر سٹڈی شروع کی. اور زمین میں بھی سب سے پہلے جو اس کو حیران کن چیز ملی وہ پہاڑ تھے. ٹھیک ہے نا, انیوژل پیٹرن. سوچا گیا کہ یہ کیا بلند و بالا کیا ہے. اب پہاڑوں کے اوپر جو سائنس نے نالج دیا وہ بہت بعد میں جا کے کنفرمیٹیو نالج ہمارے پاس آیا. صرف اب ٹائم شارٹ ہو رہا ہے, میں آپ کو 3 آیات بتا دیتا ہوں, صرف آگے پھر ہم بعد اگلے کریں گے انشاءاللہ. کہ سورہ نبا میں آیت نمبر 6 اور 7 ہے, سورہ نازیات میں آیت نمبر 72 ہے میرا خیال, اور پھر 31 ہے, اور سورہ انبیاء میں بھی آیت نمبر 30 یا 32 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بالکل بیسک ڈیفینیشن دی کہ میں نے ان کو کیوں بنایا. اور سائنس صدیوں کی مسافت کے بعد وہاں پہنچی. اللہ نے کہا میں نے زمین کو تمہارے لیے ایک گود کی شکل مہد پھیلا دیا. ایک گود جس طرح ماں کی گود ہوتی ہے نا, وہ پالتی ہے, آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے. میں نے زمین کو وہ دی اور پہاڑ کو میں نے گاڑ دیا. اوتاد کا لفظ یوز کیا, میخوں کی طرح. اچھا. ٹھیک ہے, یہ قرآن نے یوز کیا. اور انسان نے آ کے کہیں 19ویں صدی میں یہ دریافت کیا کہ زمین کی جو کرسٹ ہے یہ 40 کلومیٹر ہے عام زمین کے اوپر, 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر نیچے ہے سمندر کے, اور پہاڑ جو ہیں وہ 80 کلومیٹر نیچے گئے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کیوں گئے ہوئے ہیں, پھر اللہ نے اس کو اگلی آیت میں بیان کیا کہ میں نے یہ اس لیے کیے ہیں کہ زمین کہیں ہل نہ جائے. اللہ اکبر. یہ قرآن نے کہا. پہاڑوں سے بیلنس ہوئی پہاڑوں کو میں نے میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں, اور پھر ایک جگہ کہا کہیں لے کے تمہیں دوڑ نہ جائے, یعنی الٹ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو پہاڑوں کو اور انسان نے بالکل یہی فینامنا دریافت کیا کہ پیگز کی طرح جو ہیں وہ پہاڑ جو ہیں وہ اور زمین کا بیلنس قائم کیے ہوئے ہیں, ورنہ تو 70% پانی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اتنا زیادہ حجم پانی کا ہو جائے کہ زمین ایک دم سے ایسے الٹ جائے اگر پہاڑ نہ ہو. اور آپ اس کا پیٹرن سٹڈی کریں کہ زمین کی ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے, ایک سائڈ پہ سمندر ہے. جی 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 جی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو ایسے بیلنس, اور اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے, مضبوطی سے پکڑا رکھنے کے لیے, جڑا رہنے کے لیے میں نے یہ پہاڑ بنا دیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ پہاڑ کھڑے ہیں, یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. یہ عبدالسلام صاحب بڑے خوبصورت آپ نے بات کی اور درست نشاندہی کی کہ یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں رب نے ہر اپنی چیز میں رکھی. اب اس پہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ پہاڑ کیسے اڑ رہے ہیں, کیسے اڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا آج کی سائنس اس کو مانتی ہے؟ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ پہاڑ اڑ رہے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ یہ کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو اڑ رہے ہیں اور ایسے لگتے ہیں جیسے سرمئی بادل اڑ رہے ہیں.